أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. معزز علماء کرام، باوقار ذمہ داران جمعیت و جماعت، متولیان و ٹرسٹیان مسجد، نوجوانوں، دوستوں، بزرگوں، خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ آج آپ کے اپنے اس مسجد میں بڑا ہی خوبصورت پروگرام چل رہا تھا اور عصر بعد سے لے کر کے اب تک بڑی ہی قیمتی اور گراں قدر نصیحتیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیوں، حقیقت میں باتیں اتنی ہو چکی ہیں کہ مزید اب گنجائش نہیں ہے کہ آپ کے سامنے اور باتیں کی جائیں، لیکن چونکہ میرے حصے میں بھی کچھ وقت آیا ہے اس لیے تھوڑی دیر میں بھی آپ کے سامنے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے اور سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، آپ میں سے ہر شخص جو سنجیدہ مسلمان ہے، جن کی دنیا پر حالات پر نظر ہے، وہ اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں یا جن حالات سے گزر رہے ہیں، یہ ملت اسلامیہ کی تاریخ میں انتہائی تاریخ دور کہلائے گا۔ آپ دیکھیں، ہر طرف ظلم ہے، ستم ہے، بربریت ہے، سفاکیت ہے، درندگی ہے، قتل عام ہے، اور انسان انسانی خون کا پیاسا بنا ہوا ہے، طاقتور کمزوروں کو کھا رہا ہے اور لوگوں کو برباد کیا جا رہا ہے، گھر اجارے جا رہے ہیں، بستیاں جلائی جا رہی ہیں، بستیاں تباہ کی جا رہی ہیں، اور ستم پہ ستم ہو رہا ہے۔ جیسے کہ شاعر کہتا ہے، تیری دور رہبری میں یہی صبح و شام ہوگا، تیری دور رہبری میں یہی صبح و شام ہوگا، کہیں بستیاں جلے گی، کہیں قتل عام ہوگا۔ یہ ہم سب دیکھ رہے ہیں، دنیا میں چل رہا ہے، چاہے وہ ملکی سطح پر لیجئے یا عالمی سطح پر لیجئے۔ یہ حالات ہیں اس وقت کے جو اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ بلکہ کل تک ایک محدث جب حدیث پڑھاتا تھا، حدیث کا درس دینے والا استاد جب حدیث پڑھاتا تھا تو یہ کہتا تھا پڑھاتے ہوئے کہ دیکھو ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ یہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ آج وہ ساری چیزیں حقیقت بن کر ہمارے نظروں کے سامنے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ حج کی کثرت ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ حج کیا چیز ہے، حج کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی تفسیر قتل عام سے کی کہ قتل عام ہوگا۔ میرے بھائیوں، خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت ہر شخص چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، جو سنجیدہ انسان ہے دنیا میں، ہر شخص امن کی بات کر رہا ہے، سکون کی بات کر رہا ہے، اور یہ چاہتا ہے، سوچتا ہے، غور کرتا ہے کہ امن کیسے قائم ہوگا۔ بڑے بڑے دانشوران ہیں، علماء ہیں، سیمینار ہو رہے ہیں، کانفرنسیں ہو رہی ہیں، سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے، اور ہر ایک اپنا اپنا تصور امن پیش کر رہا ہے کہ امن ایسے آئے گا، شانتی ایسے آئے گی، سکون سے لوگ اس طرح کہ امان ایسے قائم ہوگا۔ لیکن میرے بھائی، ہم یہ کہتے ہیں کہ امن و امان اس طرح سے قائم ہوگا جس
جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بیان فرمایا اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا، آؤ میں آپ کو بتاؤں، بلکہ یہ قرآن رب کا کلام ہے، اور جو رب ہمارا ہے یہ ہمارا رب صرف مسلمانوں کا رب نہیں، یہ ہندوؤں کا بھی رب ہے، یہ عیسائیوں کا بھی رب ہے، یہ یہودیوں کا بھی رب ہے، یہ کرسچنوں کا بھی رب ہے، یہ جینیوں کا بھی رب ہے، بلکہ دنیا کے ہر انسان کا رب ہے، اور وہی رب ہمارا یہ اعلان کر رہا ہے، اے دنیا والوں آج تمہیں امن کی ضرورت ہے، آج تم امن کے طلبگار ہو، امن کے متلاشی ہو، آؤ دیکھو امن کہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اعلان کر رہا ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم، یاد رکھو امن کا سفر ایمان سے شروع ہوتا ہے، امن وہی قائم کرے گا جو صاحب انصاف ہوگا، امن وہی قائم کرے گا جو صاحب عدل ہوگا۔ اس سے ہٹ کر، ایمان سے ہٹ کر اگر کوئی شخص امن قائم کرنے کی کوشش کرے گا تو دنیا حقیقی امن سے محروم رہے گی، دنیا کو حقیقی امن کا مفہوم نہیں معلوم ہوگا، بس نام پر ہی امن ہوگا، لیکن حقیقی امن دنیا میں قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ رب کا اعلان ہے، امن چاہتے ہو تو یاد رکھو امن کی منزل ایمان ہے، امن کا سفر ایمان سے شروع ہوتا ہے، اس کو یاد رکھنا میرے بھائی۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے، بہت بڑی نصیحت ہے جو دنیا والوں کو سمجھنا ہے۔ اور ایمان کسے کہتے ہیں، امن کسے کہتے ہیں، امن کسے کہتے ہیں میرے بھائی؟ اس بات کو سمجھو کہ جس شہر میں، جس ملک میں، جس علاقے میں انسان کی تین چیزیں امن میں ہو وہ ملک امن والا ہوگا، وہ شہر امن والا ہوگا۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ انسانی جان، انسانی مال، انسانی عزت و آبرو، یہ تین وہ چیزیں ہیں۔ اگر یہ تینوں امن میں ہیں، اگر یہ تینوں سلامت ہیں، اگر یہ تینوں محفوظ ہیں تو یاد رکھو جس ملک میں محفوظ وہ امن والا ملک ہوگا، جس شہر میں محفوظ وہ شہر امن والا شہر ہوگا۔ میرے بھائی یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جہاں 1,24,000 تقریباً صحابہ اکرام کا مجمع، وہاں پر خطاب کرتے ہوئے آپ نے کہا تھا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ اے لوگوں یاد رکھو تم میں آپس میں ایک دوسرے کا جان، مال، عزت و آبرو اسی طرح محترم ہے جس طرح یہ مہینہ محترم، جس طرح یہ شہر محترم، جس طرح آج کا یہ دن محترم، اسی طریقے سے تمہارا آپس میں ایک دوسرے کی جان، مال اور عزت و آبرو محترم ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے اعلان کیا، یہ اسلام کا قانون ہے کہ جان، مال، عزت و آبرو محترم ہوتی ہے۔ اور یاد رکھو اس میں سارے علماء کا، محدثین کا، فقہاء کا اتفاق ہے کہ یہ قانون صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، جان صرف مسلمان کی محترم نہیں، ہر انسان کی جان محترم ہے، مال صرف مسلمان کا محترم نہیں، ہر انسان کا محترم ہے، عزت و آبرو صرف مسلمان کی محترم نہیں، ہر انسان کی محترم ہے۔ یہ وہ اسلام ہے جو دنیا والوں کے سامنے بات کرتا ہے امن کی۔ میرے بھائی یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مسلمانوں کے حوالے سے بات کی وہیں غیر مسلموں کے حوالے سے بھی بات کی۔ مسلمانوں کے تعلق سے بات کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مسلم بغیر حق، کہ ایک مسلمان کا اگر قتل ہو جائے، ایک مسلمان کا ناحق قتل اگر ہو جاتا ہے اس روئے زمین کا، وہ اتنا بڑا حادثہ ہے، اتنا بڑا حادثہ ہے کہ اگر دنیا اپنے پورے خزانوں کے ساتھ فنا ہو جائے، ختم ہو جائے، یہ چھوٹا حادثہ ہوگا۔ ایک مسلمان کا قتل ناحق یہ بہت بڑا نقصان ہوگا، بہت بڑا فائدہ، بہت بڑا گھاٹا ہوگا۔ دنیا فنا ہو جائے یہ چھوٹا ہوگا، ایک مسلمان کا قتل ناحق ایک بہت بڑا نقصان ہوگا، بہت بڑا حادثہ ہوگا۔ جہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی وہیں پر غیر مسلموں کے بھی حوالے سے بات کی، کہا من قتل معاہدن،
جس نے کسی معاہد کو قتل کر دیا، جس کسی مسلمان نے کسی ذمہ کو قتل کیا، یعنی اسلامی حکومت ہے، اسلامی حکومت میں ایک غیر مسلم ٹیکس دے کر جزیہ دے کر رہتا ہے، تو ایسے علاقے میں ایسے ماحول میں اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم ذمی کو قتل کر دیتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ مسلمان جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، لم یرائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا پائے گا، جبکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے۔ میرے بھائی یہ ہے اسلام۔ آج دنیا کے اسلام پر دہشت گردی کا الزام لگا رہی ہے، آج اسلام کے خلاف جہاں باتیں ہو رہی ہیں، اسلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تلوار کے زور پہ پھیلا، نعوذ باللہ ہم انہیں دعوت دیتے ہیں کہ آؤ اسلام کو سمجھو، اسلام میں دیکھو امن کا پیغام کیسا ہے۔ یہ اسلام صرف مسلمانوں کی جان کے احترام کی بات نہیں کرتا، ہر انسان کے احترام کی جان کے احترام کی بات کرتا ہے۔ ہم نے ابھی جان کی بات کی، اگر مال کی مثال لیں تو دیکھو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی آ رہے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے۔ مغیرہ بن شعبہ اپنے کافر دوستوں کے ساتھ تھے، کچھ لوگوں کو قتل کر دیا، مغیرہ بن شعبہ نے قتل کر دیا، اور ان کا جو سرمایہ تھا، مال تھا، دولت تھی، وہ بھی ساتھ لیے اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں مغیرہ آپ کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں، میں اس لیے آیا ہوں کہ اسلام قبول کر لوں، اور اے اللہ کے نبی یہ میرے کچھ دوست کافر دوست تھے، میں نے انہیں دھوکے سے قتل کر دیا اور ان کا مال بھی لے کر آیا ہوں، یہ بھی آپ کے حوالے ہے۔ اتنا سننا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے مغیرہ سنو، تمہارا اسلام تو ہمیں منظور ہے، تمہارا اسلام تو ہمیں قبول ہے، لیکن یہ جو تم دھوکے سے قتل کر کے غیر مسلم کا مال لے کر آئے ہو یہ ہمیں منظور نہیں ہے، اسے واپس لے جاؤ، یہ ہمارے حصے کا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہا مال غدر و خیانہ، یہ مال دھوکے سے حاصل کیا گیا ہے، اس لیے اس مال کی ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائی بتایا کہ اگر غیر مسلم کا مال بھی ہے تو وہ بھی محترم ہے۔ میرے بھائیوں آج ضرورت اس بات کی ہے، ہم مسلمانوں کو یہ تعلیم دنیا والوں کے سامنے عام کرنا ہے، عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ کو بتاؤں میں یہ اس قدر اسلام جو ہمارا دین ہے، ساری دنیا کا دین ہے، ساری انسانیت کا دین ہے، اور یاد رکھنا یہ دین اسلام دعوتی دین ہے، تبلیغی دین ہے، یہ اسلام پھیلنے پھولنے اور آگے بڑھنے کے لیے آیا ہے۔ اسلام کبھی دبا ہے نہ دبے گا انشاءاللہ، لیکن بس مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ہم اپنے حصے کا کام کریں، ہم اپنا کردار ادا کریں، ہم اپنا رول ادا کریں، دنیا والوں کو بتائیں کہ امن کیسے آئے گا اور اسلام امن کی کیسی تعلیم دیتا ہے۔ بلکہ آپ غور کریں کہ اسلام جو ہے میرے بھائی امن کے باب میں ایسی حساس تعلیم رکھتا ہے، دنیا والوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ایسی نازک تعلیم رکھتا ہے کہ اگر کوئی تلوار کا کاروبار کرتا ہے، تلوار کا بزنس کرتا ہے، تو اسلام کہتا ہے تلوار نیام میں رکھ کر بزنس کرو، تلوار کو نیام میں رکھ کر کاروبار کرو، بے نیام تلوار کا کاروبار کرنا یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ ممکن ہے اگر تلوار بے نیام ہو تو کسی کا سر کٹ جائے، کسی کا ہاتھ کٹ جائے، لہذا بے نیام تلوار کا کاروبار کرنا یہ درست نہیں۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ کسی کی طرف چاقو یا چھری سے اشارہ بھی کرنا منع ہے، یہاں تک کہ اگر تمہارا سگا بھائی کیوں نہ ہو، ظاہر مذہب کی کیوں نہ ہو، چاقو چھری سے اشارہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ حساس تعلیم اسلام رکھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں کہنا یہ ہے کہ آج دنیا امن کی تلاش میں ہے، امن کی تلاش میں ہے، امن کی طلبگار ہے، اور یہ امن کی دولت، امن کیسے آئے گا، کہاں سے آئے گا، کب آئے گا، کسے پتا ہے؟ یہ ہم اور آپ کو پتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ امن کی کیا اہمیت اسلام میں ہے اور امن کیسی انوکھی تعلیم دیتا ہے امن کو قائم کرنے کے لیے۔
بلکہ یہ دیکھیں آپ جس طرح انسان کے لیے کھانا ضروری ہے، جس طرح انسان کے لیے پینا ضروری ہے، جس طرح انسان کے لیے سونا ضروری ہے، اسی طرح انسان کے لیے عمل کی ضرورت ہے۔ عمل انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ہے۔ غذا جس طرح ضروری ہے ویسے عمل ضروری ہے، بلکہ اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو پڑھیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ روزی روٹی سے غذا سے بھی زیادہ ضروری عمل کی ضرورت ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے اللہ میں نے تیری توفیق سے اپنے اہل و عیال کو تیرے گھر کے پاس لا کر بسایا ہے، اے اللہ اس شہر کو تو امن والا شہر بنا دے، اس شہر کو تو امن والا شہر بنا دے اور یہاں کے باشندوں کو پھلوں کی روزی عطا فرما۔ یہاں غور کرو، مفسرین کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے روزی روٹی سے پہلے، غذا سے پہلے امن مانگا ہے اللہ سے، امن کا سوال کیا اللہ سے، تو معلوم ہوا کہ غذا سے زیادہ، روزی روٹی سے زیادہ، پیٹ بھرنے سے زیادہ ضرورت انسان کی امن ہے۔ اور آج دنیا اسی امن کی تلاش میں ہے، آج خوف کا ماحول ہے، دہشت کا ماحول ہے، سہمے سے رہتے ہیں، ڈرے سے رہتے ہیں۔ میرے بھائی بتاؤ دنیا والوں کو، اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، ہمارا یہ دعویٰ ہے اور ہمارا یہ کہنا ہے، ہمارا یہ ماننا ہے کہ دین اسلام ہی امن کا دائی ہے، دین اسلام ہی امن کا مبلغ ہے۔ اور ہمارے اس دعوے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جس دین کو ہمارے آپ کے لیے منتخب کیا اس دین کا نام اسلام رکھا ہے۔ اللہ چاہے تھا اور بھی نام رکھ سکتا تھا، لیکن دین کا نام اسلام رکھا ہے، جو بتا رہا ہے کہ اسلام سراپا عمل کا پیغمبر ہے۔ اور اسلام کے جو ماننے والے ہیں ان کا تعارف اللہ کراتا ہے، ان کا تعارف اللہ کے نبی کراتے ہیں، مسلم سے کراتے ہیں، مومن سے کراتے ہیں۔ جو مسلم امن کی پہچان بنا، مومن امن کی شناخت بنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون محفوظ رہے، المؤمن من امن الناس بوائقہ، مومن تو وہ ہے جس کے شر سے دوسرے لوگ محفوظ رہتے ہیں۔ معلوم ہوا اسلام کا ماننے والا جو مسلمان ہے وہ بھی امن کی علامت ہے، جو مومن ہے اس کی بھی شناخت امن ہے۔ یہاں تک کہ خانہ کعبہ بھی امن کی پہچان ہے، امن کی پہچان ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من دخلہ کان آمنا، جو خانہ کعبہ میں داخل ہو گیا وہ امن میں ہے، وہ سلامتی میں ہے۔ بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ یہاں خانہ کعبہ میں امن صرف انسانوں کو نہیں ملا، یہاں جانوروں کو بھی امن ملا ہے، یہاں پرندوں کو بھی امن ملا ہے۔ اللہ اکبر، کیا تعلیم ہے نبی کی۔ آج دنیا والوں کو بتاؤ جو نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہوئے رکتے نہیں، جو نبی پر اعتراض کرتے ہیں، یہ نبی کی تعلیم کہ اللہ اکبر، ایک خانہ کعبہ میں اگر جانور گھومتا نظر آ جائے اس کا شکار کرنا منع ہے، اس کے لیے بھی امن کی جگہ ہے۔ اگر پرندہ اڑتا ہوا نظر آ جائے اس کا شکار کرنا بھی منع ہے، یہ اس کے لیے بھی امن کی جگہ ہے۔ اور سبحان اللہ، اللہ اکبر، حد تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا جب چاند نظر آتا ہے، چاند طلوع ہوتا ہے تو وہ بھی امن کا پیغام لے کر طلوع ہوتا ہے، اور مسلمان چاند دیکھ کر دعا پڑھتا ہے اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام۔ میرے بھائیوں، باتیں بہت ہیں، بڑی طول طویل گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں زیادہ دیر آپ کے سامنے رہنا نہیں چاہتا، بس یہ میسج دینا چاہتا ہوں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اگر ہم ابھی بھی نہیں جاگے اور سنجیدہ نہیں ہوئے اور ان ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو جو آج وہ بھی امن کے لیے جھوج رہے ہیں اور امن کے لیے تڑپ رہے ہیں، اگر ہم نے ان کے سامنے اسلام کا پیغام نہیں رکھا، اسلام کے امن کی تعلیم نہیں رکھی، تو یاد رکھو تاریخ ہمیں کبھی
یا تاریخ ہمیں کبھی چھوڑے گی نہیں، ہمیں فراموش کرے گی، اور آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ میرے بھائیو، آج دیکھو، آج جب بات کی جاتی ہے نا کہ دیکھو آج حالات ایسے ہیں، اسلام کا کام ہونا چاہیے، دین کی خدمت ہونی چاہیے، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو پہنچانا چاہیے، بات سے دیگر دعوت کا کام ہونا چاہیے۔ معاف کیجیے، بہت دکھ ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ آج کا یہ مسلمان کہتا ہے حالات بڑے نازک ہیں، حالات بڑے ناگفتہ ہیں، ایسے میں ہم کام کریں گے، مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، دعوت کا کام آپ مجھے بتائیں کس نبی کے زمانے میں حالات ٹھیک تھے؟ دین کا کام، دعوت کا کام ہمیشہ ایسے ہی حالات میں ہوا ہے جب حالات پریشان کن ہوتے ہیں، جب حالات مشکل کے ہوتے ہیں، تب نامساعد حالات میں ہی دین کا کام ہوتا ہے۔ انبیاء کی پوری تاریخ بڑی پڑی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کا کام کر رہے تھے، مکہ میں کیا ہوا؟ آپ کو ستایا گیا، صحابہ کو ستایا گیا، اور آپ مکہ سے طائف گئے، آپ کو مارا گیا، نعوذ باللہ گالیاں دی گئی، پتھروں سے زخمی کیا گیا، شیب ابی طالب میں، ابو طالب کی گھاٹی میں 3 سال تک قید کیا گیا، درخت کے پتے چلا کر زندگی گزارنے پر مجبور ہوئے اللہ کے نبی صحابہ کرام۔ کیسے مشکل دور سے گزرے، کیا دین کا کام چھوڑ دیا؟ کیا دعوت کا کام چھوڑ دیا؟ اگر وہ چھوڑ دیے ہوتے تو شاید آج ہم بھی مسلمان نہ ہوتے۔ میرے بھائی، بات تھوڑی جذباتی لگ رہی ہوگی، بات تھوڑی تلخ لگ رہی ہوگی، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم بس یہ بہانہ لے کر کے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، بڑے نازک حالات ہیں۔ میرے بھائی، کس نے کہا آپ کو کہ دعوت کا کام جو ہے بڑا آسان کام ہے؟ کس نے کہا آپ کو کہ میدان دعوت میں آپ کو پھولوں کی سیج ملے گی؟ کس نے کہا آپ کو کہ دعوت کے میدان میں آپ کی واہ واہ ہوگی؟ ارے یہ وہ میدان ہے، شاعر کہتا ہے انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشا نہیں ہے، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ میرے بھائیوں، آج ضرورت ہے اللہ کے پیغام کو عام کرنے کی۔ آج خوف و ہراس کے ماحول میں عجیب، دنیا کے ہر کام میں ہمیں خوف نہیں ملتا، خوف نہیں آتا۔ ہم دنیا کا کاروبار ہر چیز کر رہے ہیں، وہاں خوف نہیں ہے۔ جب دین کی بات آتی ہے، دین کا کام کرنے کی بات آتی ہے، تو وہاں پر خوف سامنے آتا ہے، وہاں پر ڈر سامنے آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ اگر دیکھیں گے تو بڑی آزمائشوں سے گزرے ہیں، آپ بڑی تکلیف اٹھائی ہے آپ نے۔ ایک خالی مثال دے کر میں بات ختم کر دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، غور کرو، اگر آزمائش ہم دوچار ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں اگر ہماری جان جاتی ہے، میرے بھائی، پوری قوم شرک کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے۔ اگر کچھ لوگوں کی قربانیوں سے اگر دین اسلام آگے بڑھتا ہے اور لوگوں کو حق کا راستہ ملتا ہے، تو کچھ لوگوں کی قربانیوں کے بعد اگر یہ فائدہ ہو تو کوئی گھاٹے کا سودا ہے نہیں، بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال میں دے کے بات ختم کرتا ہوں کہ آپ دیکھو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود جو اللہ کے بندے اللہ سے قریب رہتے ہیں نا، جو بندے اللہ سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو زیادہ آزمائش کی بھٹی میں تپاتا ہے، زیادہ ان کا امتحان لیتا ہے۔ آپ دیکھو، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ جانا تھا۔ مکہ سے مدینہ جانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پریشان ہوئے، کتنی پلاننگ کی آپ نے۔ ابو بکر کے گھر جاتے ہیں ایسے وقت میں جا کے جب کبھی گئے نہیں، اور غار ثور میں جا کر چھپ رہے ہیں، آپ کے ساتھ عبداللہ ابن اریقط غیر مسلم ہیں۔ آپ دیکھیں راستہ چل رہے ہیں، ابو بکر آگے پیچھے ہو رہے ہیں، دشمن کا خطرہ ہے، کتنے مشکلات سے آپ مکہ سے مدینے کا سفر کر رہے ہیں۔ پوری تاریخ پڑھ رہی ہے، آپ پتا ہے آپ کو کتنا دشوار گزار راستہ تھا۔ اللہ کے نبی ابو بکر سے کہتے ہیں کیا کر رہے ہو، سیدھے چلو۔ ابو بکر پریشان ہیں، آگے پیچھے ہو رہے ہیں، کہیں تیر آگے سے آئے پیچھے سے آئے تو کیا ہوگا۔ اس
قدر حالات نازک تھے مکہ سے مدینہ جانے کے میرے بھائی. اور ایک دوسرا واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی زمین سے آسمان پر بلایا تھا. کتنے دن میں بلایا تھا؟ آپ کو معراج ہوئی تھی کتنے دن میں ہوئی تھی؟ دن نہیں، رات کے کچھ لمحوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو راتوں رات آسمان پر بلایا اور ساتوں آسمان کی سیر کرا کے واپس بھیجا. میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اللہ اپنے نبی کو آسانی کے ساتھ زمین سے آسمان تک کا سفر رات کے چند لمحوں میں کرا سکتا ہے، کیا وہ اللہ اپنے نبی کو مکہ سے مدینہ آسانی سے پہنچا نہیں سکتا تھا؟ پہنچا سکتا. لیکن اللہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میرا نبی میرے لیے کتنا جھیلتا ہے، میرا نبی میرے لیے کتنا برداشت کرتا ہے. تو میرے بھائیوں، حالات نازک ہیں، حالات ایسے ہیں، اس کا رونا بند کرو اور اللہ کی خاطر دین کو عام کرنے کے لیے اللہ کے ان بندوں کو جو شرک کر کے ہمیشہ کی جہنم میں جلنے کے لیے جا رہے، اگر آپ سچے مسلم ہیں، درد مند دل رکھتے ہیں، تو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو، کوشش کرو. انشاءاللہ اگر یہاں کوئی مصیبت آئی اس کا بڑا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ضرور ملے گا. میرے بھائیوں، وقت نہیں ہے، میں اپنی گفتگو یہیں پر ختم کرتا ہوں اسی بات پر کہ میرے دوستوں اور ساتھیوں، دنیا والوں کو آج امن کی ضرورت ہے. اور امن کہاں ہے؟ اسلام میں ہے. امن کا سفر ایمان سے شروع ہوتا ہے. دنیا والوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے، ہر آدمی کو اپنے حصے کا کام کرنے کی ضرورت ہے. جس کے پاس وقت ہے وقت لگائے، جس کے پاس مال ہے مال لگائے، جس کے پاس صلاحیت ہے صلاحیت لگائے. جو ذمہ داران ہیں، سرپرست ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، وہ اپنے حصے کا کام کریں، وہ ہماری حوصلہ افزائی کریں. ہر آدمی مل کر اس کام کو آگے بڑھائے گا تو انشاءاللہ جیسے کہ شاعر نے کہا، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے کارواں بنتا گیا. انشاءاللہ کامیابی مقدر ہوگی اور ہم اس یہاں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے. اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آج کا جو پروگرام اثر باز سے جاری رہا ہے، جو کچھ ہم نے سیکھا ہے سنا ہے، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور حالات کے تناظر میں بلکہ یہ ہمیشہ کی ذمہ داری رہی ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑیں. اللہ تعالی ہم تمام کو اس کام کی توفیق عطا فرما، سعادت نصیب فرما. اور اللہ ہمیں جب تک رکھنا دنیا میں عزت کے ساتھ رکھنا. اے اللہ ہماری یہ التجا ہے، جب تک دنیا میں رکھنا عزت کے ساتھ رکھنا، شان کے ساتھ رکھنا، کسی کا محتاج نہ بنانا، صرف تیرا محتاج بنا کے رکھنا. ہم صرف تیرے در کے فقیر ہیں، کسی اور کا محتاج نہ بنانا اور اپنے پاس بلانا تو حالت اسلام و ایمان پر بلانا. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.